سب سے بڑا دشمن اگر زمین پہ کسی کا کسی بھی انسان کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ تو ظاہر بات ہے شیطان ہر طرح کی وہ کوشش کرے گا۔ اب یہاں پہ ہم کو دکھ تو ایسے رہا ہے کہ شیطان تو روک رہا ہے، ذبح ہونے سے روک رہا ہے، لیکن ایکچوئل میں وہ یہ چاہتا تھا کہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ان کی آزمائش میں کامیاب نہ ہو، اس لیے وہ ان کو بولتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولتے کہ ایسے نہیں، کچھ کام سے جا رہا ہوں۔ تو وہ بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں ذبح بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ وہاں سے ہٹ کے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، پھر وہاں ان کو بھی یہی بات بولتا ہے کہ کہاں ہے ابراہیم علیہ السلام؟ مطلب ایک انسانی شکل میں وہ آتا ہے، جو ان کے جان پہچان والے جو ہوتے ہیں اس طرح کی شکل میں آتا ہے، اور ان کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو بھی پوچھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں گئے ہیں؟ تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ باہر کچھ کام سے گئے ہوں گے۔ تو وہ یہاں پہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے۔ تو حاجرہ رضی اللہ بولتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ کا حکم کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح شیطان کس کو بہکاتا ہے؟ اور اسماعیل علیہ السلام، ان کو بھی اسماعیل علیہ السلام راستے میں آ کے یہی چیز بولتا ہے کہ آپ کو ذبح کیا جا رہا ہے وغیرہ، مطلب ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مکمل نہ ہو، وہ کمپلیٹ نہ ہو، اور اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ناکام ہو جائے۔ پھر جب شیطان باپ بیٹے کے بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ تو کنکریاں مارنے پر شیطان اپنے راستے سے ہٹ گیا اور یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ وہاں 7 کنکریاں ماری گئی۔ یس، پھر وہاں فرشتوں نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے اپنا راستہ چھوڑ دیا۔ جب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری، جس سے شیطان نے اپنا راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے، اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ تو یہ جو کنکریاں حج کے دوران ماری جاتی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہاں پہ تینوں پلیس پر شیطان کو کنکریاں پہ ماری جاتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کوہ صبیر پر لے کے پہنچے، تو انہوں نے اللہ عز و جل کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظوں میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ تو فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، ترجمہ کنز الایمان، اے میرے باپ، کیجیے آپ کو جس بات کا حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی کہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے حکم کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم سے فرماتے ہیں کہ ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا جو ہے وہ فوراً سے کٹ جائے، اور مجھے ذبح کرنے کے لیے مجھے پیشانی کے بل پر لٹایا جائے، یعنی کہ چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ اپنی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت رہے ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ کیا منظر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس طرح انہوں نے بتایا تھا اس طرح ان کے پیشانی کے بل پر لٹا دیا گیا، اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی گئی، اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی
جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبح اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا. سمجھے؟ تو جب یہ ذبح کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے جس طرح کا حکم تھا اس طرح انہوں نے چھری چلائی. تو انہیں نہیں پتا کہ ابھی انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا یا پھر وہاں پہ کوئی دمبا آ چکا تھا. تو یہاں پہ بات اصل یہ ہے کہ صبر والی چیز یہاں پہ دیکھی جا رہی ہے، یا پھر آزمائش جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس میں ہمیں کامیاب ہونا ہے اور شیطان کو پہچاننا ہے. شیطان ہر وقت ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے بہکاتا ہے، تو وہ بھی چیزیں پہچاننا ہے. جیسے کہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا تھا، بی بی حاجرہ کے پاس، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان سب کے پاس شیطان الگ الگ شکلوں میں آ کے انہیں بہکانے کی کوشش کیا. اس کے باوجود انہوں نے جو ہے سو شیطان کی نہ سن کے اللہ کے حکم کی بات پر عمل کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر عید کے دن کیوں پڑھتے ہیں؟ اچھا، تو عید کے دن جو کلمات پڑھے جاتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت میں ایک مینڈا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے. لہٰذا خوش ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سب سنا تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو سب سے پہلے کے جو کلمات ہیں اللہ اکبر جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، تو پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ فرماتے ہیں کون؟ ابراہیم علیہ السلام. اور یہ سب سننے کے بعد اسماعیل علیہ السلام بولتے ہیں کہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو پھر اس کے بعد سے یہ جو تینوں پاک حضرات علیہ السلام تھے، ان کی یہ جو کلمات ہیں ان کو قیامت تک کی ادائیگی کے لیے سنت مقرر کرا دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ سنت کب تک رہے گی؟ اب قیامت کے دن. تو یہاں پہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش جو ان پہ کی گئی، کیوں کی گئی؟ کیونکہ ان کو اولاد سے بہت محبت تھی، کیونکہ 80 سال سے زیادہ ہو گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اولاد بیٹا یا بیٹی نہیں تھی. تو سوچو کہ 80 سال کی عمر ہو چکی ہے اور کئی سال ہو چکے تھے وہ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، انہیں وہ اولاد نہیں ملی تھی. اب اولاد ملنے کے بعد ان سے وہی اولاد کی شاید 9 یا 10 سال کے کچھ تھے ہوں گے اسماعیل علیہ السلام، مطلب اولاد ہونے کے کچھ ہی سالوں کے بعد ان کو اولاد سے اتنی محبت تھی ہی، تو وہی چیز ان پہ ٹیسٹ کی گئی کہ اتنے سالوں سے آپ نے جو ہے سو اولاد کے لیے دعا کی تھی، ہم نے آپ کو اولاد نصیب فرمائی، اب آپ اولاد کی طرف اپنا پورا دھیان ڈالتے ہیں یا اللہ کے حکم پر. تو یہاں سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروف کر کے بتایا جہاں پہ نہ اولاد کو کچھ ہوا، نہ اسماعیل علیہ السلام کا کوئی نقصان ہوا اور نہ ہی کوئی اور چیز کا نقصان ہوا، لیکن کامیاب ہوئے کون؟ ابراہیم علیہ السلام. آزمائش میں کس چیز کی وجہ سے؟ صبر اور اللہ کے حکم کی تعمیل. ابراہیم علیہ السلام کا جیسا خواب ہے اس کو بھی تو کر سکتے ہیں. اچھا، تو ان کا کہنا ہے کہ اگر آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے جیسا کسی کو اگر خواب آتا ہے تو کیا وہ بھی ایسے کر سکتا ہے جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا؟ کیا اسے؟ تو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا پھر غلط فہمی ہے کہ آج اگر کسی کو بھی اس طرح کا خواب آتا ہے تو کیا وہ بھی اسی طرح اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا؟ تو یاد رکھیے کہ کوئی شخص خواب یعنی غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے یا دوسرے کسی بچے یا کسی بھی انسان کو ذبح نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو وہ سخت گناہگار ہوگا اور اللہ کی سخت پکڑ ہوگی اس پہ، وہ جہنمی ہوگا. کسی کو بھی
آج ذبح نہیں کر سکتے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پہ، اسماعیل علیہ السلام نے یا نبیوں نے اس وقت پہ کیوں کیا تھا؟ کیا ہے اس وقت پہ کیوں کیا گیا تھا؟ تو دیکھیں گے. تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو عذاب نار کا حقدار قرار پائے گا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار ہوئے تھے، کیونکہ وہ نبی ہیں اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا. دوسری بات یہ کہ وہ نبی تھے. جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ انٹرمیڈیٹر تھے. جبرائیل علیہ السلام وحیاں لے کر آتے تھے، فرشتے تھے. آج تمہارے اور ہمارے ساتھ کوئی ایسے فرشتے ہیں جن سے ہم اللہ سے جو بھی حکم آ رہا ہے بات چیت کر سکتے ہیں؟ تو نہیں، رائٹ. تو وہاں پہ انٹرمیڈیٹر جبرائیل علیہ السلام تھے اور وہ نبی تھے، اس لیے ان کو جو خواب میں آتا تھا وہ حق یا سچ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے جو تیار ہو گئے تھے، یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہے اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. اور ان حضرات کا امتحان تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی دمبا لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کی بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرمایا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس انوکھی قربانی کی یاد تا قیامت تک قائم رہے گی. اور مسلمان ہر بقر عید میں، یعنی کہ عید الاضحیٰ کے دن، یہ مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے.